موجودہ حکومت ہے اگر وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ نامزد کر لیتے ہیں نئے آرمی چیف کو، تو کیا خیال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ سوچا سمجھا نہیں بھی تھا، یعنی انہوں نے طے نہیں بھی کیا ہوا تھا کہ میں نے آج یہ بیان دینا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ طے تھا جو انہوں نے کہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی سے کہہ دیا ہے۔ نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہد خان عباسی نے کل کہا ہے کہ ایکسٹینشن زیر غور نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی خیال ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحب لندن جانا چاہتی ہیں، اس وقت وہ لوگ ٹارگٹ پر ہیں، نشانے پر ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، جو عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان اس وقت بہت جارحانہ موڈ میں نظر آتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ٹمپریچر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورے پاکستان میں جا کے چیک کیا ہے، ٹمپریچر بہت ہائی ہے، لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو آپ دیکھ لیں، جو قیمتیں ہو گئی ہیں، جو مہنگائی ہو گئی، جو بجلی کے بل ہیں، اور اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کال دے دی تو شاید حالات میرے بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ عمران خان نے اتنا زیادہ دباؤ بڑھا دیا کہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں بابا سی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جن کو سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو بھی دیکھتے ہیں، وہ سینئر صحافی بھی ہیں اور آج کل بول نیوز چینل پر بیورو چیف کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان سر، تو ان سے بات کریں گے ان کی جو اسٹرگل ہے اس کے بارے میں بھی۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کی جو زندگی کا سفر، یہ جو سفر ہے فیلڈ کا آنے کا اسٹرگل، یہ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، یہ تو 2015 میں نے اسٹارٹ کیا تھا 92 نیوز سے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کے طور پہ، پھر ریسرچر، پھر رپورٹر، اور پھر 2018 میں جو ہے وہ 2018 کے مڈ میں تقریباً آ کے پھر یوٹیوب چینل شروع کر لیا، اور پھر ایک بار پھر آ گیا تھا بول پہ ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر اب جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ آ گیا۔ تو کتنی مشکلات ہوئی آپ کو؟ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام نہیں کرتے، ہم لوگ محنت نہیں کرتے، اور ہم میں سے جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں تو میڈیا کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، میں نے تو میس کام بھی نہیں کیا، اس کے باوجود دیکھ لیں کہ مطلب میڈیا میں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، 60-70% ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے میس کام نہیں کیا ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، آپ اور جو محنت کرے گا، کام کرے گا، 2+2=4 کی طرف اس کو رزلٹ ملے گا۔ یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے اب جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، ان کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی کہ ہم نے اسکرین پہ آنے، ریسرچ میں لوگ نہیں جا رہے، حالانکہ ریسرچر نہیں ملتے۔ اس وقت بھی میں 4 سے 5 ایسے ٹی وی چینلز کے پروگرامس کے بارے میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ریسرچر ہمیں نہیں مل رہا، کنٹینٹ کے لوگ نہیں ملتے، اسکرپٹ رائٹر نہیں ملتے، سب سے زیادہ کمی ان چیزوں میں، کورٹ رپورٹر نہیں ملتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 6 کورٹ رومز ہیں جو 5 یا 6 کورٹ روم چل رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن ایک ہی رپورٹر ہر چینل سے کور کر رہا ہوتا ہے۔ F8 کچہری میں آپ کو رپورٹر نہیں ملے گا، آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں راولپنڈی کچہری میں آپ کو رپورٹر نہیں ملے گا، آپ کو راولپنڈی ہائی کورٹ میں ایک رپورٹر ہر چینل کا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5-6 بینچ ہیں، ایک رپورٹر ہر چینل سے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کرنا چاہے اس کے لیے بہت موقع ہیں، بہت چانسز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس طرح سے محنت نہیں کرتے، نئے آنے والے محنت نہیں کرتے، بس شوق ہوتا ہے کہ فوراً ہم اسکرین پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، آپ کے یوٹیوب چینل پہ اگر ہم ولاگ دیکھتے ہیں یا پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹویٹر پہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ جلدی میں نظر آتے ہیں، تو کیا آپ کا جو خیال ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہیومن فراری جو ہے وہ اس کا ایوارڈ جیتنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے، اور اس لیے میں ہر وقت جلدی میں نظر آتا ہوں، ہر وقت میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہوں، بلکہ بہت سے لوگوں کو مجھ سے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں کال نہیں سنتا، یا میسیج کا رپلائی نہیں کر پا رہا ہوتا، یا ملتا نہیں ہوں، یا ٹائم دے کے اس کے مطابق اویلیبل نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات ہیں، دیکھیں جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کل کی مثال دیتا ہوں۔ کل ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات طے تھی کورٹ رپورٹرز کی، وہ ملاقات ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپارا کے قریب پہنچا تو مجھے دوبارہ بنی والا سے کال آئی کہ جی وہ میٹنگ تو کینسل ہو گئی خان صاحب کے ساتھ، ایک اور میٹنگ ہے رپورٹرز کی، اس میں بھی آپ کا نام ہے، اس میں آپ آ جائیں۔ تو میں وہاں سے ادھر مڑنے کی بجائے میں سیدھا بنی گالا چلا گیا۔ اب دیکھیں نا، جن کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا رات سے کہ میں نے کل آنا ہے، ادھر مس کمٹمنٹ ہو گئی نا، لیکن اب میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کسی کو اہم پریس کانفرنس آ گئی، اب وہاں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، اب میں صبح کورٹس میں ہوتا ہوں، کورٹ میں آپ ہوتے ہیں، آپ موبائل اس طرح سے یوز نہیں کر پاتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں ہوتے ہیں 12-1-2 بجے تک تو آپ موبائل اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ میں ہو تو موبائل باہر جمع ہو جاتا ہے، اور آپ 2 بجے کے بعد آپ جو ہے وہ موبائل لیتے ہیں۔
اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی زیادہ کالز اور میسیج آئے ہوتے ہیں, اور پھر میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا ایک نمبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا, تو اتنے زیادہ میسیج کالز آ رہی ہوتی ہیں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو رسپونڈ کر سکتے ہیں, آپ کتنے لوگوں کو کال سن سکتے ہیں. آپ پھر بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں میسنجر پہ میسیج کیا ہوا تھا, ٹویٹر پہ ڈی ایم کیا ہوا تھا, ٹویٹر پہ کمنٹ کیا ہوا تھا, یوٹیوب پہ کمنٹ کیا ہوا تھا, فیس بک پہ کمنٹ کیا ہوا تھا, اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ساتھ یہ چیزیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو اس طرح سے مینیج کرنا. اچھا یہ بتائیں کہ 19 میں نا ایک ایڈ چلا تھا وسیم اکرم صاحب کا, جس میں وہ اینٹی اسموکنگ کے حوالے سے, اور جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں. اس حوالے سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ارلی مارننگ سے لے کر لیٹ نائٹ تک کام کرتے اور اپڈیٹس دے کر تھکتے نہیں ہیں؟ نہیں, تھکتا نہیں ہوں. دیکھیں جب بھی آپ کا کوئی کام آپ ایسے کریں جو آپ کا پیشن ہو تو آپ تھکتے نہیں ہیں. تو یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا جنون ہے, میرا عشق ہے, تو اس لیے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا اب کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آرمی چیف کی جو ہے وہ مدت ملازمت میں توسیع کا جو بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ سوچا سمجھا تھا؟ سوچا سمجھا نہیں بھی تھا, یعنی انہوں نے طے نہیں بھی کیا ہوا تھا کہ میں نے آج یہ بیان دینا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ طے تھا جو انہوں نے کہا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی سے کہہ دیا ہے, ان کی زبان پہ آ گیا ہے, وہ نہیں کہنا چاہتے اور کہہ گیا, ایسا نہیں ہے. انہوں نے طے کیا ہوا تھا, شاید اس موقع پہ نہ کہتے کسی اور موقع پہ کہہ دیتے, کہنا تھا انہوں نے, فیصلہ یہی تھا. موجودہ حکومت ہے, اگر وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ نامزد کر لیتے ہیں نئے آرمی چیف کو, تو کیا خیال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے, لیکن عمران خان نے اتنا زیادہ دباؤ بڑھا دیا کہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں. اب نہ تو یہ سمجھ آ رہی ہے حکومت کو کہ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی, کیونکہ دیکھیں نا مبشر زیدی صاحب نے ڈان ٹی وی پہ عارفہ نور صاحبہ کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 6 ماہ یا سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے. نون لیگ کی طرف سے کل شاہد خان عباسی صاحب نے کہا کہ جو ایکسٹینشن ہے وزیر غور نہیں ہے. جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف فیصلہ کریں گے ٹائم آنے پہ کہ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں تقرری کرنی ہے. نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہد خان عباسی نے کل کہا ہے کہ ایکسٹینشن زیر غور نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی خیال ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں نون لیگ خود کنفیوز ہے, اور اس حوالے سے فیصلہ لندن میں ہونا ہے, اور مریم نواز صاحبہ لندن جانا چاہتی ہیں. اب ان کو لاہور کورٹ سے ان کو جو ہے وہ لمبی تاریخ ان کو مل گئی ہے, جو ان کو تاریخ ملنی جو ان کی سماعت ہے وہ اب 23 تک چلی گئی ہے یا پتہ نہیں 27 تک گئی ہے, تو وہ بھی ایک لمبا معاملہ چلا گیا ہے. تو چیزیں ابھی بہت کمپلیکیٹڈ ہیں, کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہ بتائیں پاکستانی سیاست میں تو ہے 2 دھڑوں میں, بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہے, لیکن صحافت بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, اس کی وجہ بتائیں. یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے, صحافت میں اب یہ ہے کہ دونوں سائڈیں ایک لائن کھنچ گئی ہے, کچھ لائن کس طرف ہیں کچھ لائن کس طرف ہیں, اور سب نے اپنی اپنی پوزیشنز لے لی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک ہوتی ہے رپورٹنگ, ایک ہوتا ہے انالیسس. رپورٹنگ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے, یعنی میں عدالت میں گیا ہوں, جو میں نے سنا ہے میں نے وہی آ کے بتانا ہے, لیکن جو اوپینین ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتی. میں ایک چیز کو یا غلط کہوں گا یا ٹھیک کہوں گا, تو وہ ظاہر ہے اس میں پھر میں ظاہر ہے کوئی ایک لائن لوں گا تو وہ لائن ہوگی کوئی نہ کوئی, یا یہ لائن ہوگی یا وہ لائن ہوگی, یا ٹھیک کہوں گا یا غلط کہوں گا, درمیان میں تو نہیں رہ سکتا نا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں ہے, سب نے ایک سائڈ لے لیا اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جرنلسٹ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور ساتھ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اہم لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے کہ انہیں جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اسلام آباد کی ہوائیں ہیں وہ کس موسم کا پتہ دے رہی ہیں؟ دیکھیں چیزیں پہلے تو بہت گھٹن تھی, پچھلے 1.5 ماہ میں بہت گھٹن تھی, جبر تھا, ظلم تھا, زیادتی تھی, بہت زیادہ تھی. اس میں اب تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے مراد سعید اور فواد چودھری بہت نشانے پر ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ اس وقت فواد چودھری جو نیریٹو بنا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی میں شاید ہی 3-4 لوگ ہیں جو بنا سکتے ہیں. جو کال یا جو گفتگو مراد سعید کرتے ہیں وہ شاید ہی کو کر سکتا ہو. تو اس وقت وہ لوگ ٹارگٹ پر ہیں, نشانے پر ہیں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, جو عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور جو گفتگو کرتے ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے, تو وہ لوگ اس وقت نشانے پر ہیں. اچھا ہم لوگ سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے جرنلسٹ ایسے بھی ہیں, مطلب موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ہم جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے. کلائمیٹ چینج پہ بات کرنی چاہیے, سیلاب پہ بات کرنی چاہیے, سوشل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, لیکن 2-3 چیزیں ہیں. اب ایک تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ ان پہ بات کریں تو اس پہ لوگ بھی نہیں اس کو زیادہ دیکھتے, کچھ لوگ اس لیے نہیں کرتے. باقی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں سے نکلیں گے تو بات کریں گے نا. اب دیکھیں یہ میں نے اب 7 بجے پروگرام کرنا ہے, تو آج کی جو ٹاپکس ہیں جو ایشوز ہیں میں انہیں کو کور کر کے ان پہ بات کرنی ہے نا. میں نے ان کو نہیں کروں گا تو میں 7 بجے کیا بات کروں گا. لیکن آپ کی بات درست ہے, سوشل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, کلائمیٹ چینج پہ بات کرنی چاہیے. یہ میرے دل کے بہت قریب ہے کلائمیٹ چینج. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بات کی جائے.
अच्छा ये बताएं कि अभी जो है वो इमरान खान का 17 सितंबर को जलसा भी है, तो आपको क्या लगता है कि आप जो है वो किसकी तरफ होता देख रहे हैं, क्या क्या बयानात होने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो इसी महीने कॉल दे सकते हैं, जो कल उन्होंने हमें कहा। दूसरा वो कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और हो सकता है मैं वो 4 नाम जो नहीं लेना चाहता वो ले दूँ, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इमरान खान इस वक्त बहुत जारहाना मूड में नजर आते हैं। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान का टेम्परामेंट के बारे में तो सभी जानते हैं, तो आपको क्या लगता है बनी गाला के जो टेम्परामेंट है या टेम्परेचर है वो किस तरफ जा रहा है, किसका इशारा दे रहे हैं? देखिए, जो इमरान खान साहब है वो कह रहे हैं जो टेम्परेचर है वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे पाकिस्तान में जाके चेक किया है, टेम्परेचर बहुत हाई है लोगों का। और इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कॉल दे दी तो शायद हालात मेरे भी हाथ से निकल जाएँ। तो इसलिए जो है वो इमरान खान साहब कह रहे हैं इसलिए मैं कॉल नहीं दे रहा। तो टेम्परेचर तो हाई है, लोगों में गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जो आप देख लें, जो कीमतें हो गई हैं, जो महंगाई हो गई है, जो बिजली के बिल हैं, अब गैस महंगी होने जा रही है, पेट्रोल डीजल की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों के लिए जीना दोभर हो गया है। आप रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरत की जो है ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी आप कीमतें देख लें, और आटे का बहरान शुरू हो गया है, तो लोगों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और इसीलिए गम गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।